دنیا والے سمجھتے ہیں جمع کرنے والا، سیونگ کرنے والا بڑا عقل مند ہے۔ آج بھی دنیا میں کیا سیو کرے آپ کی سیونگ کیا ہے یہی پوچھتے ہیں لوگ۔ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سیونگ کیا ہے آپ کے پاس؟ سیونگ نہیں، بیوقوف پاگل آدمی ہے، کچھ بھی سیونگ نہیں کرا، زندگی برباد کرا، ایسا بولتے ہیں لوگ۔ سیونگ کیا ہے؟ بچوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے سوال، 20 سال 22 25 سال کے بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں۔ 30 کراس کر دینے کے بعد آپ سے سوال اٹھنے لگتا ہے، ماں باپ کی طرف سے کبھی ہو جاتا ہے، دوستوں کی طرف، آپ کی سیونگ کیا ہے؟ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بیوقوف، کیا کرا زندگی میں؟ برباد کرا اپنی زندگی کو، سیونگ تیرے پاس نہیں ہے۔ حاضرین کرام، دنیا کا ایک دستور ہے، سیونگ کیا ہے؟ جتنی بڑی سیونگ اتنا بڑا آدمی۔ صوفیاء کرام ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جو تم سیو کرو وہ تمہارا نہیں ہے۔ آپ بولیں گے ہمارا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ آپ سیو کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے، ایک دن آپ اچانک دنیا سے چلے جائیں گے، وہ مال آپ کا ہے؟ جتنا آپ نے سیو کیا ہے وہ پورے کا پورا مال آپ کی اولاد کا ہے۔ دستور یہی ہے۔ آپ نے 50 لاکھ سیو کیے، کس کے ہیں؟ صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں جو سیو انسان کرتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ تو اولاد کا ہوتا ہے۔ جو انسان سیو کرتا ہے وہ تو آنے والوں کا ہوتا ہے۔ پھر انسان کا کون سا ہے؟ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو مال بینکوں میں سیف ہوتا ہے وہ انسان کا نہیں ہوتا، جو اللہ کے پاس سیف ہوتا ہے وہ انسان کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پاس جو سیف ہوتا ہے نا، دراصل وہ انسان کا اپنا مال ہوتا ہے، چاہے وہ 100 ہو 200 ہو 500 ہو۔ جو انسان اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دے دراصل وہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے جب میدان محشر میں بندہ پہنچتا ہے غریب بندہ جس نے اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کیا تھا، جاتا ہے پہنچتا ہے اور جا کر کھڑا ہوتا ہے پہاڑ بھر ایسا غلہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے سے اے میرے بندے یہ تیرا مال ہے جو تو نے خرچ کیا تھا۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مولا میں جانتا ہوں میں نے دنیا میں کیا خرچ کیا تھا، یہ پہاڑ بھر سونا میری حیثیت نہیں تھی، میں نے اتنا خرچ نہیں کیا تھا، مولا یہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، تو دینا چاہتا ہے تیرا احسان ہے، میں محتاج ہوں تو دے رہا ہے، تو بڑے فضل والا ہے، مگر مولا یہ میرا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نادان جب تو نے خلوص نیت کے ساتھ دیا تھا وہ میں نے قبول کر لیا تھا، اور جس کو میں قبول کرتا ہوں اس پر میں بار بار نظر رحمت ڈالا کرتا ہوں۔ جو تو نے خرچ کیا تھا وہ توڑا تھا، میری نظر رحمت کی وجہ سے یہ ہزاروں پہاڑوں کے مانند ہوتا چلا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیا جانے والا مال آپ یوں دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں فقیر کو دے رہے ہیں۔ فقیر بیچارہ آپ پر احسان کرتا ہے جو لیتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں آپ کا مال نہیں جاتا، دراصل ظاہری طور پر فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں پہنچا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مال خرچ کرتی اچھے اچھے دینار نکال کر دیتی، چنتے چمکدار دینار نکال کر دیتی۔ جب دینار آتے گھر میں صاف جو ہوتے، روشن جو ہوتے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں دینار آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، نوٹ۔ اس زمانے میں اگر آپ نوٹ کی مثال لیں، کڑک جو نوٹ ہوتی بی بی عائشہ صدیقہ نکال کر رکھ لیتی۔ رسول اللہ فرماتے عائشہ تم پیسوں سے محبت کرنے لگ گئی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو کڑک نوٹیں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں کڑک جو نوٹ ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں دوں گی، اس واسطے کہ جو یہ دیا جائے گا یہ سیدھا اللہ کی راہ میں پہنچا جائے گا۔ اور حاضرین کرام ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ چندے کا ڈبہ آتے کہ پھٹے پرانے نوٹا نکالنا ہمارا طریقہ بھی ہے، دستور بھی ہے، جو کہیں بھی نہیں چلتی اور ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، بلا گئی کام پر جاؤ اس کو بدلاؤ، ایسے ایسے نوٹ لوگ ڈالتے ہیں ہمارے پاس۔ تو عزیز دوست ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ اس واسطے کہ ہمارا خیال ہوتا ہے یہ ویسٹ ہے۔ حضرت کرام دراصل حقیقت یہ ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتا ہے۔ جو آپ دیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں وہی آپ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کی سیونگ کیا ہے؟ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دی، اور جو آپ نے خرچ نہیں کیا کل آپ کی اولاد اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔